السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، فہم قرآن کورس کے سلسلے کے لیے آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے۔ سبق نمبر 14 میں ہم سیکھیں گے جو بیسیکلی کل کے سبق کا ہی ایک تسلسل ہے، سبق نمبر 13 کا ہی، مادہ کیا ہوتا ہے اور اشتقاق بھی اس کو کہتے ہیں۔ حروف اصلیہ کون سے ہوتے ہیں، حروف اصلیہ کی پہچان کرنا، اور اسی طرح ان کے آگے حروف اصلیہ سے آگے کون کون سے الفاظ اور کیسے کیسے بن سکتے ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز طور پہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ایک حیرت انگیز تحقیق ہے کہ آپ لوگ دیکھیں، ایک ہے گرامر میں آپ چلے جائیں، گرامر میں ہم ایک لفظ سے 1000 لفظ بنا سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ سائنس ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ نظام ہے۔ انشاءاللہ ہم ان قریب وہ کورسز بھی شروع کریں گے جو پیور گرامر کے ہوں گے، اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی لانچ کیا جائے، اور اس میں میں عرض کر رہا ہوں ایک لفظ سے 1000 لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ یہاں جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ آسان گرامر ہے، گرامر سے بیسیکلی ہٹ کے ہے، تو ایک لفظ سے کم از کم 15 الفاظ آپ بنا سکتے ہیں۔ روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں بیسیکلی اصلی حروف، اصل تو ایک ہوتا ہے، معنی بھی اس میں رہتا ہے، اس میں بدلتا رہتا ہے، واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، تو معنی بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ اسم فاعل بن جاتا ہے، کبھی اسم مفعول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے لیے کل بھی ہم نے کچھ اس کے بارے میں 10 الفاظ پڑھے تھے، آج بھی 10 الفاظ کو میں نے 10 الفاظ کا انتخاب کیا ہے جو قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اور میں نے ساتھ لکھا ہے یہ کتنی دفعہ استعمال ہوتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو اس کی پریکٹس بھی کرواتا ہوں۔ ہاں، یاد رکھیے گا یہاں یہ قرآن مجید کا علم ہے، یہ بڑا مبارک علم ہے، اور یہ اللہ اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے، زبردستی کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ وقت نکالیں گے، رب کریم دیکھیں کچھ نہیں سمجھ آئے گی نا تو کم از کم آپ لوگوں کو ثواب تو ملے گا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی قرآن مجید میں نے عرض کر دی ہے پہلے بھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن انتہائی آسان ہے تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ ایمان جو ہے، آمنا یؤمن ایمانا، آمنا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ ایمان لایا یا ایمان لانا، آمنا۔ یہ قرآن مجید میں 537 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اب عام لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اچھا اس کی بات نہیں کی جا رہی، یہ صرف جو لفظ آمنا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ ایک لفظ یہ جو ہم نے لکھے ہوئے ہیں نا کہ آمنا جو ہے یہ 537 دفعہ استعمال ہوئی، صرف 500 یہ آمنا کی بات ہے، جبکہ آمنا کے آگے جو ہم 15 الفاظ بنائیں گے ان کی بات نہیں ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنو، آمنو تو وہاں بھی آیا ہے اے ایمان والو، تو وہ بیسیکلی واو الف آخر میں ہے تو جمع مذکر کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ واو نون ہے جیسے یؤمنون تو جمع مذکر کی بات ہے، اسی طرح تؤمنون اگر ہو تو یہ بھی جمع مذکر کی بات ہے۔ یا شروع میں آ گیا تو وہ، تا شروع میں آ گیا تو تم، الف زبر الف شروع میں آ گیا تو میں، نون شروع میں آ گیا تو ہم، تو ان کی بات نہیں کی جا رہی۔ تو یہ ایک تعداد ہے الفاظ کی، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے الفاظ کا، اگر ہم ان اصولوں کو سمجھ کر پریکٹس، یاد رکھیے گا پریکٹس کرنا بہت اہم ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں آمنا استعمال ہوا ہے، یؤمنون قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے، تؤمنون بکثرت استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کافرہ، کافرہ جو لفظ 279 دفعہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں صرف کافرہ مراد ہے، تو یا ایھا الذین جو ہے قل یا ایھا الکافرون وہ مراد نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے نا الکافرون لما تعبدون ما، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو یہاں کافرون کی بات ہے تو وہ علیحدہ ہے، اس کے کافرون، کافر الذی، کافرت، یہ
اصل ایک لفظ سے آگے لفظ نکلے ہوتے ہیں۔ عاملہ عمل کرنا، یہ قرآن مجید میں 276 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں صرف عاملہ کی بات ہے۔ یعملون، تعملون، اعملو، نعملو، اس کی بات نہیں کی جا رہی۔ کاتبہ کا معنی لکھنا، یہ 260 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ شاء کا معنی چاہنا، یہ جو ہے 236 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا جی، خلق کا پیدا کرنا، یہ قرآن مجید میں 184 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں یخلقو، تخلقو، اخلقو، نخلقو، پلیز اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے۔ یخلق یا شروع میں لگائیں، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، تخلقو تم پیدا کرتے ہو، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح خالقن اسم فاعل، پیدا کرنے والا ایک مرد، خالقانی پیدا کرنے والے دو مرد، خالقون پیدا کرنے والے زیادہ مرد، خالقتن پیدا کرنے والی ایک عورت، خالقتانی پیدا کرنے والی دو عورتیں، خالقاتن پیدا کرنے والی زیادہ عورتیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی انزلہ، نازل کرنا، یہ 183 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ کاذبہ، کاذبہ کا معنی جھوٹ بولنا، اور کذبہ، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ کاذبہ سے 1000 لفظ بن سکتا ہے، کذبہ سے آگے مزید 1000 لفظ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دعا، دعا کا معنی بلانا، دال عین الف آ، دعا بلانا، تو یہ کثرت استعمال قرآن مجید میں آیا ہے، 170 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ عالمہ، جاننا، تو یہ 163 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اس علامہ کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، عالمون کی بات نہیں ہے، عالم ایک مرد، عالمانی دو جاننے والے، عالمون زیادہ جاننے والے، عالمتن ایک جاننے والی عورت، عالمتانی جاننے والی دو عورتیں، عالماتن جاننے والی زیادہ عورتیں۔ ارادہ، ارادہ کرنا، یہ قرآن مجید میں 139 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، تریدون تم ارادہ کرتے ہو، اریدو میں ارادہ کرتا ہوں، نریدو ہم ارادہ کرتے ہیں۔ مرید جو لفظ ہوتا ہے نا، مرید، اس کا معنی ارادہ کرنے والا، ٹھیک ہے جی، ارادہ جو کرتا ہے نا اس کو مرید کہتے ہیں۔ عابدہ، عبادت کرنا، تو یہ قرآن مجید میں 131 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ 10 مزید الفاظ ہم پڑھیں گے اور مزید اس کے بارے میں چیزیں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، عربی میں ایک اشتقاق کا سسٹم ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے سینکڑوں الفاظ آگے بنتے ہیں۔ ہم نے جو آسانی سے بنتے ہیں اور پیچھے جو ہم اپنے اسباق میں پڑھ کے آئے ہیں ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں ہم نے صرف وہی الفاظ بنائے ہیں۔ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ سیم رہتا ہے، اس کا معنی جو اصل معنی ہے وہ ایک رہتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پہ عابدہ، عبادت کرنا، اب عبادت کرنا کہیں نہیں جائے گا، ہاں فرق کیا آ جائے گا، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدو تم عبادت کرتے ہو، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں زیادہ مرد، تعبدون تم عبادت کرتے ہو زیادہ مرد، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسم فاعل کے 6 سیغے، 6 جو الفاظ ہیں آگے، تو دیکھیں 2 چیزیں یاد رکھیں، جو روٹ ورڈز ہیں اصل لفظ ہیں وہ سیم رہیں گے، لفظ کے شروع میں بعض دفعہ علامتیں لگ جائیں گی، کوئی اضافہ کریں گے ہم، یا لفظ کے آخر میں ہم اضافہ کرتے جائیں گے ایک اصول کے تحت، تو یہ مثالیں بنتی جائیں گی، آپ لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی، لیکن کب؟ جب ہم غور و فکر کریں گے۔ یاد رکھیے گا، غور و فکر کرنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، سمن بکمن عمیون، اور اب بھی کوئی کہے کہ قرآن مشکل ہے یا مجھے سمجھ نہیں آتی تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر اب بھی آپ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے میرے عزیز دوستو، خواتین و حضرات، خدا را قرآن کی طرف آئیں، دل کا سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، لیکن سمجھ کے کرو۔ اگر اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو لیکن صرف اس لیے نہیں، ہدایت چاہتے ہو، نور چاہتے ہو، آج انسان اصل راہ سے بھٹک چکا ہے، اصل راہ سے بھٹک چکا ہے، اس وجہ سے آج ہر کوئی پریشان ہے اور رب کی طرف آتا بھی کوئی نہیں۔ یہ دین کے کورسز کتنے لوگ کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے کتنا وقت کون نکالتا ہے،
یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو چکے، فہی کالحجارہ، گویا کہ یہ پتھروں کی طرح سخت ہو چکے۔ پھر فرمایا نہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں یتفجر منہ الانہار، جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہے، اور بعض پتھر یحبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بعض پتھر جو ہیں یشققو، وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، ان میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں مومنو عَلَمْ یعنی للذین یخشون، کیا ان لوگوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائے، رب کے خوف سے رو پڑے، آنسو بہائیں کہ اللہ جو ہوا پیچھے ہوا، ہمیں معاف فرما دے، ہم التجا کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے، اب ہم تیرے قرآن کو سمجھیں گے۔ یہ قرآن کی تحریک ہے، اس تحریک سے فائدہ اٹھائیں اور قرآن کی دعوت خود سنیں، خود سمجھیں اور اس دعوت کو آگے پھیلائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بات پہ غور ضرور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔